لو جی، اس کو ویسے کہتے ہیں کرکٹ کمز ہوم، کیونکہ یہ ایک بڑا ڈفرینٹ سا فیچر ہے۔ آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ اس سے پہلے جون سی ٹیم آئی انکلوڈنگ ویسٹ انڈیز اور ساری، وہ اپنی اے ٹیم نہیں لے کے آتے تھے، وہ اپنی بی ٹیم یا سی ٹیم یا اس قسم کی ٹیم لے کے آتے تھے، جس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہوتا تھا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی آئی تو اس نے بھی تھوڑا سا ذرا ڈنڈی ماری، پلیئرز ایکچوئل والے نہیں لے کے آئے، لیکن یہ والی ٹیم جو آسٹریلیا کی ٹیم آئی ہے، یہ ہم بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی اے ٹیم ہے، اور یہ بیسٹ پلیئرز ہیں جو ایشیز سیریز میں بھی ابھی جیت کے آئے ہیں، کھیل کے آئے ہیں، تو وہ والی سیریز جیتنے کے بعد وہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، اور وہی ٹیم ہے جو یہاں پہ آ کے کھیل رہی ہے۔ اور میں خیر آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا بھی جاؤں گا کہ آج کی کون کون سی سٹوریز ہیں، تو تاکہ آپ کو پھر انٹرسٹ ہو کہ آپ آخر تک ویڈیو دیکھیں اپنے مرضی کی، اپنے انٹرسٹ کی سٹوری کو لے کے، جس میں یہ بھی ہوگا کہ جب رمیز راجہ نے کہہ دیا کہ میں 71% پروفٹ ہوا، اور اس کے بعد پھر کیا کنٹروورسی آئی، اور اس میں جو جیتنے والا ہے، جو ٹیم ہے جس نے جیتا ہے لاہور قلندرز نے، ان کے آفیشلز نے کیا بیان دیا، اور بالکل کانٹراڈکٹری بیان تھا، وہ اس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ پیسوں کا معاملہ بھائی، پیسوں کے معاملے میں بالکل سیدھے ہوتے ہیں، کوئی یاری دوستی پیار محبت نہیں، واٹ از دس بیہیویئر۔ لیکن چلیں وہ اس کے بارے میں بتائیں گے کیا ہوا۔ یہ جو سیریز ابھی شروع ہوئی ہے اور آج دوسرا دن تھا، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ کل پرسوں ویسے بارش کی ایکسپیکٹیشن ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی ہم ضرور ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی جو وہ لے کے چلے گئے ہیں لنڈی کوتل، وہ جو کیا کہنا چاہیے اس کو، جو ٹرافی تھی شہنشاہ افریدی کے گاؤں میں، وہ ٹرافی لے گئے ہیں پی ایس ایل کی، اس کا بھی آپ کو تھوڑا سا احوال بتائیں گے۔ تو یہ 3-4-5 سٹوریز ہوں گی، مزہ آئے گا آپ کو یہ بھی ویلاگ دیکھ کے۔ اور شروع کرتے ہیں ہم اس وقت اس چیز سے کہ جو ان کے کیپٹن ہیں، جب وہ یہاں پہ آئے ہیں اور آ کے انہوں نے نیٹ پریکٹس کی، تو بڑی عجیب سی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے جو پیٹ کمنز ہیں، انہوں نے کیپٹن جو ایشیز میں بھی ابھی کیپٹنسی کر کے آئے ہیں، تو انہوں نے آ کے کہا کہ یار یہ بہت اچھا ہے، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، سارا کچھ ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے ہمیں یہاں پہ دیکھ کے اور کھیلتے ہوئے۔ لیکن ایک بڑی اسٹرینج سی بات ہے کہ جب ہم پنڈی گراؤنڈ میں جب ہم پریکٹس کر رہے تھے، تو وہاں پہ جو پہاڑوں سے گونجتی ہوئی اذان کی آواز آ رہی تھی، اس سے ہم بڑے میسمرائز ہوئے اور بڑے متاثر ہوئے، اور بڑا ہمیں مزہ آیا۔ ہمارے لیے ایک بالکل نئی چیز تھی یہ، اس میں کہ کس طرح سے ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک آواز ہے، ایک سر ہے، اور ایک آواز کی ایسی تان ہے جو پورے فضا میں گونج رہی ہے اور آواز آ رہی ہے۔ تو ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہے یہ، تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ مسلم اذان ہے جس سے ہم لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو وہ خاص طور پر انہوں نے اس کو مینشن کیا، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں، تو اس میں مینشن کیا انہوں نے کہ یار یہ جو ایک چیز تھی، یہ ہمیں بہت فیسینیٹ کر رہی تھی، ہمیں پوری ٹیم کو بڑی فیسینیٹ کی۔ اور وہ ایک باقی جو کچھ ایکٹیویٹیز ہیں اس کے علاوہ یہ ایک ان کو بڑا پسند آیا۔ میں نے کہا آپ سے یہ بات بھی شیئر کر لوں کہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا یہ بھی، کہ یار دیکھو لوگ کیسے چیز کس طرح سے ان کو ایڈمائر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ہمیں آواز اذان کی آتی نہیں، ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، کھجل ہوتے رہتے ہیں، اور پھر کھجل ہوتے رہتے ہیں جب اللہ میں بلاتے ہیں، تب ہم ان کو کوئی زیادہ لفٹ نہیں کراتے، پھر اللہ میں تھوڑا سا ناراض ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا رسی کھینچتے ہیں، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے، پھر ہم بھاگ جاتے ہیں، اللہ میں معاف کر دیں، وہ پلیز ایسے کر دیں ویسے کر دیں۔ تو یہ خیر چیزیں انسان ہے، چلتی رہتی ہیں یہ چیز۔ تو یہ جب ٹیم آ کے انہوں نے کھیلنا شروع کیا، تو انہوں نے ایک پٹی باندھی ہوئی تھی کالے رنگ کی، تو میں نے کہا یار واٹ از دس بیہیویئر، تم آئے ہو پہلی دفعہ آ کے تم نے بازو پٹی باندھ دی ہے، کیا کر دیا ہے پتہ نہیں، میں پتہ کراؤں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ تو مجھے پتہ چلا کہ جی وہ روڈنی مارش تھے، ان کے وکٹ کیپر تھے کافی پرانے اس میں، تو وہ بیچارے وہ فوت ہو گئے تھے، تو انہوں نے اس دن کی یاد میں، ان کی ساری ٹیم یہاں پہ آ گئی ہوئی تھی، تو انہوں نے ان کی یاد میں جو ہے بازو پہ پٹی باندھی۔ ابھی چیز ختم نہیں ہوئی تھی کہ پتہ چلا کہ شین وارن جو ایک بھیانک قسم کے آسٹریلین پلیئر تھے، اسپنر تھے، اور کس قسم کا انہوں نے کون سی گیندیں نہیں ایجاد کرا دیں، اور کس قسم کی کنٹروورسیز نہیں کریٹ ہوئی ان کے حوالے سے اور سب کچھ کے حوالے سے، اور بہت زبردست پلیئر، بڑے لیجنڈری پلیئر بیچارے، وہ پتہ چلا کہ ایک دن اپنے کمرے میں جو ہے مردہ ہاتھ میں پائے گئے۔ ڈاکٹرز نے کوشش کی ان کو بچانے کی کرنے کی، لیکن وہ نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں کہ سڈن ہارٹ اٹیک ہے، لیکن ان کی فیملی کہتی ہے کہ نہیں کوئی اور چکر ہے۔ ہم آپ کو ابھی ریویل نہیں کر رہے کہ ایکچوئل کیا سچویشن ہے، کیا ہوا ہے، لیکن ہم آپ کو بعد میں کسی وقت بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ذرا فیملی نے اس ایشو کو شیڈی سا بنا دیا، لیکن وہ بھی ایک بہت لیجنڈری آدمی تھا، اور ہمارا خیال تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں، کوئی چیز نہیں ہو رہی، لیکن وہ دیٹ واز اے ویری سڈن نیوز، ویری اسٹرینج نیوز، کہ اچانک ایسی خبر آئی کہ وہ ایک آدمی جو ہے اچھا بلا ہنستا کھیلتا، 52 ایئرز آف ایج، گڈ اسپورٹس مین، گڈ اسٹیٹس مین، بڑا زبردست قسم کا آدمی۔ اسٹیٹس مین میں اس لیے سو کہوں گا کہ اس نے اپنے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچایا، کس طرح سے اس کو کرکٹ میں اس کا
نام پہنچایا اور کہاں تک آگے لے کے گئے اس میں، وہ ساری باتیں جو ہے وہ اپنی جگہ ہیں. میں آپ کو کیا مزید بتاؤں اس کے بارے میں، ہر کوئی جانتا ہے. میں کوئی نئی بات کیا کر دوں گا، لیکن نئی بات میں یہ کروں گا کہ آج پنڈی اسٹیڈیم میں خاص طور پہ ان کی تصویر لگائی گئی پریس گیلری میں، اور ساتھ اس میں پھول رکھے گئے، اور خاص طور پہ وقار یونس جو ہے پریس گیلری میں آئے، انہوں نے ان کے تعزیتی ان کے بارے میں کلمات کہے کہ کس قسم کے وہ آدمی تھے، وہ گراؤنڈ کے اندر کس قسم کے آدمی تھے، گراؤنڈ کے باہر کس قسم کے لیجنڈری آدمی تھے، اور کس طرح سے جب یاسر شاہ کو پرابلم ہو رہی تھی گیند کرانے میں اور وہ پھنس رہے تھے کچھ چیزوں میں، تو انہوں نے یاسر شاہ کو کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کیا تھا. اور صرف یاسر شاہ کو نہیں، بہت سے پلیئرز کو جو ہے انہوں نے، جب ایک بندہ اس کو رجا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میرا کوئی میچ نہیں ہے، تو پھر کسی کو گائیڈ کرنے سے وہ گھبراتا نہیں ہے. یہ گائیڈ کرنے سے گھبراتے وہ لوگ ہیں جن کو مشکل سے کوئی چیز مل جاتی ہے اور وہ ڈرے ہوتے ہیں کہ یہ شیئر نہ ہو جائے. وہ جو بھائی جنہوں نے خود کریٹ کی ہوتی ہے نا، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی ان کے ساتھ شیئر کرے یا نہ شیئر کرے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. میں آپ کو میچ کا بتا دوں کہ 476 رنز جو ہیں وہ پاکستان نے کر دیے ہیں 2 دن کے اندر، اور اس کی 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے، تو پھر جا کے کہیں انہوں نے اننگز کو ڈکلیئر کر دیا. میرا خیال تھا 350 رن پہ ڈکلیئر کر دینا چاہیے، لیکن انہوں نے 476 پہ ڈکلیئر کیا، جس میں 157 امام الحق نے سکور کیا. کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اور اس کے بعد اس میں محمد اعظم اظہر علی کا نام کیوں بھول رہا ہوں میں، اظہر علی نے 185 سکور کیا، اور وہ بھی ایک بڑی کمال قسم کی اننگ انہوں نے کھیلی. پتہ نہیں بابر اعظم 36 رن کر کے کیوں آؤٹ ہو گئے. ان کا میرے خیال بیٹ پیچ جو ہے بھی ختم نہیں ہوا، حالانکہ ایسی پچ جس میں امام الحق 150 سکور کر لے تو بابر اعظم کو تو 500 سکور کر لینا چاہیے تھا اس میں، لیکن کوئی بات نہیں. وہ یہ صورتحال بھی ختم ہو گئی، اور وہ انہوں نے یہاں پہ ڈکلیئر کر دیا. اور آسٹریلیا کی ٹیم آئی، انہوں نے ابھی تک صرف 5 سکور کیا، اور پارسا ان کا جو ہے وہ سکور ان کے سامنے ہے. مجھے تو لگ رہا ہے، بلکہ یقین ہے کہ یہ میچ ویسے ہی ڈرا ہو جانا ہے اور بغیر کسی فیصلے کے ختم ہو جانا ہے، کیونکہ میں کل بھی بارش ہے اور پرسوں بھی بارش ہوگی، تو بڑی آڈ سچویشن ہو جائے گی. ان کو اتنا میں کہا 350 سکور کر کے ختم کر دیتے، ان کو کھیلنے دیتے. پتہ ہے 2 دن بعد بارش، مجھے ایسے کو پتا تھا، ان کو نہیں پتا بارش ہو رہی ہے، ان کو تھوڑا سا لے کے چلنا چاہیے تھا. لیکن چلیں خیر، اس کو بعد میں دیکھ لیں گے. اور ایک چیلسی کا جو ہے ایک سچویشن جو یہاں پہ آ گئی ہے، جاوید آفریدی کے بارے میں جو ہے باتیں ہو رہی ہیں اس میں، تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ایک اسپینش ویب سائٹ ہے، اس نے یہ شوشہ شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ جاوید آفریدی جو ہے، جن کے پاس پشاور زلمی بھی ہے، وہ چیلسی کی ٹیم، فٹ بال ٹیم خریدنا چاہ رہے ہیں اس میں. اور اس کے بعد خلیج ٹائم نے بھی اس چیز کو انڈوز کیا کہ وہ خریدنا چاہ رہے ہیں. اس میں وہ یہ ہے کہ جب سے یہ یوکرین اور رشیا کی وار کا تھوڑا سا پرابلم کریٹ ہوا ہے نا، تو اس وقت ایک رشین بزنس مین ہے جو انویسٹر نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ ہی وانٹ ٹو سیل اٹ آؤٹ، تاکہ وہ جو آج کل رشیا پہ جو پابندیاں لگ رہی ہیں، تو اس سے پہلے کہ اور مسائل آئیں، تو یہ اس کو فٹ بال یہ ٹیم چیلسی ٹیم جو ہے نا وہ بیچنا چاہ رہے تھے. تو اس میں بہت سے انویسٹرز آئے، تو ون آف دا انویسٹر از گوئنگ ٹو بی شاید یہ جاوید آفریدی. دیکھیں کہاں تک پہنچتی ہے یہ بات اس میں. لیکن امپورٹنٹ فیچر یہ ہے کہ اگر پاکستان کے کوئی ایسے پلیئر کو اس قسم کا کوئی ایسی چیلسی جیسی ٹیم میں ون آف دا انویسٹر بھی اگر یہ ہوتا ہے، خود تو لینے کے پتہ نہیں $400 کروڑ پتہ نہیں کتنے وہ ہے اس میں، لیکن وہ جیسے بھی وہ ٹیم اگر آ جاتی ہے ہمارے پاس، اور ایک انویسٹر بھی پاکستان کا اگر چیلسی ایسی ٹیم میں ہوتا ہے، تو بڑی بات ہے، بڑے بڑے پلیئر کی بات ہے. یہ بھی بات ہو گئی. اب ہم بات لے کے چلتے ہیں کہ جو رمیز حاجر نے بات کر دی تھی کہ 71% ہمیں پروفٹ ہوا، اور ہر ٹیم نے 900 ملین روپیز جو ہیں وہ اس کا پروفٹ کمایا ہے، اور بڑا اچھا اس کا پروفٹ رہا. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے ساتھ ہی جو جیتنے والی ٹیم تھی لاہور قلندر، انہوں نے کہا کہ بھائی جان 1 منٹ، یہ کیوں آپ مس گائیڈ کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اتنا زیادہ نہیں تھا. اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ وننگ ٹیم کو جو ہے وہ 8 کروڑ روپیہ ملا ہے، اور رنرز اپ جو ہے وہ 3 کروڑ 20 لاکھ روپیہ اس کو ملا ہے. پلیئر آف دا میچ کو 30 لاکھ روپیہ ملا ہے، اور اس کے بعد 34 پلیئرز جو 1 کروڑ 17 لاکھ روپیز جو ہے وہ ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں، جس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں پلیئر آف دا میچ بھی ہے، اس میں وہ وکٹ کیپرز بھی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ مین آف ٹورنامنٹ بھی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، امپائرز کو بھی ملا ہے سارا کچھ. تو وہ ایک اس میں یہ ساری اماؤنٹ ہے اس میں. تو انہوں نے کہا کہ یار ایسی بات نہیں ہوتی، آپ یہ بتائیں کہ اب یہ آپ کو ریونیو جنریٹ ہوا ہے اتنا، یا آپ کو پروفٹ جنریٹ ہوا ہے اتنا زیادہ. تو ایسا نہیں ہے. آپ 45-50 میں کچھ 70 کے 75 کے قریب، 70 سے 85 کے قریب جو ہے وہ
ریونیو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں، لیکن پروفٹ اس قسم کا نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ہے کم از کم 45 کروڑ روپیہ تو کم از کم ان پلیئرس کے جو ہائر کرتے ہیں ان پلیئرس کی فیسز پہ لگ جاتا ہے، پھر ان کی ٹریولنگ ہوتی ہے، باڈی لاجنگ ہوتی ہے، ہوٹلنگ ہوتی ہے، نیٹ پریکٹس ہوتی ہے، سارے کو بڑا ایکسپینسو یہ چیز ہے، یہ اس قسم کا نہیں ہے۔ ویسے ہمارے خیال کے حساب سے جو 5-7-8 کروڑ روپے سے جو یہ ٹورنامنٹ شروع ہوا تھا پر ٹیم جو ہے وہ 100 کروڑ تک پھر بھی اس کی ورتھ پہنچ چکی ہوئی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اتنا چھوٹا ہے، لیکن چھوٹا ٹورنامنٹ ہے، لیکن پھر بھی آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، اس قسم کا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ اتنی زیادہ اماؤنٹ ہمیں 900 ملین کا جو ہے پروفٹ ہی ہو گیا، بھی ایسا نہیں ہے، یہ مس گائیڈ نہ کریں، اس میں اس قسم کی حرکت نہ کریں، پتہ نہیں یہ باتیں چلتی رہیں گی کہاں تک پہنچتی ہیں، کیا سلسلہ ہوتا ہے اس میں۔ اور میں کہتا تھا کہ لنڈی کوتل جو ہے وہ شاہین افریدی کے گاؤں میں، شاہین افریدی نے تو کل گیندیں سٹنی ہے، بالنگ کرانی ہے ذرا اس میں انگریز ٹیم کو، تو وہ تو نہیں گئے، لیکن وہ سارے ان کی جو ٹیم ہے باقی مینیجرز ہیں اور سب لوگ ہیں وہ ان کے گھر جو ہے لنڈی کوتل تک وہ ٹرافی لے کے گئے ہیں، اور بڑا اچھا لگا، بڑی اچھی ویژولز میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی تھوڑے سے، تو وہ ویژولز وغیرہ سارے وہاں پہ پہنچے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اب کل میچ جو ہے دوبارہ شروع ہوگا آسٹریلیا کے خلاف، اور ہم دوبارہ ہوپ کرتے ہیں کہ یار کوئی بارش کیونکہ پتہ نہیں ہو جائے یا کیا ہوتا ہے، لیکن بارش ہو بھی جائے نہ بھی ہو، لیکن یہ فیسٹیوٹی جو ہے یہ ختم نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان کا سر اسی طرح سے فخر سے بلند رہنا چاہیے۔ اور نیوزی لینڈ کی ٹیم جو واپس چلی گئی تھی، انگلینڈ کی ٹیم جس نے آنے سے انکار کر دیا تھا، ان سب ٹیموں کو بھی ہوش ہونے چاہیے، دھیان ہونا چاہیے کہ یار کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لوگ اپنے لیجنڈ اپنے پلیئرز اس طرح سے اتنے فریلی اتنے آرام سے یہاں پہ بھجوا دیتے ہیں، کوئی ایسے رولے والی بات نہیں ہے، تو آپ بھی آ کریں، آپ بھی اپنے پلیئرز بھجوا دیں، انشاءاللہ آپ کو بخیر و عافیت آپ کے پلیئرز واپس کریں گے۔ اور کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔